السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کی یہ تھوڑی سوچ بھی بن رہی ہے بلکہ وہ یہ ہے کہ جب کوئی شادی شدہ مرد جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی جو آج کل کے جو ہمارے معاشرے میں جو قانون جو بنا ہوا وہ بہت ہی الگ ہے، اور وہ یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ جو اسلام میں جو اس کی سزا ہے وہ ہے رجم، شادی شدہ کی میں بات کر رہا ہوں، اور آپ اس کو پتھر مار کے ان کے الفاظوں کے مطابق اگر کہا جائے تو وہ بولتے ہیں تڑپ کے آپ اس کو مار رہے ہیں۔ وہ بولتے ہیں کہ آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ آپ اس کو کرنٹ دے کے جلدی یعنی موت کی طرف وہ کر دیں، اگر سزا دینی بھی ہے، یا اس کو گولی مار دیں۔ تو ظاہر ہے یہ حکم اللہ کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ کسی انبیاء کو اپنی طرف سے شریعت بنانا کسی کو اجازت نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اور جو ہمارا خالق ہے تو سوال پوچھتے ہیں ہم اپنے شیخ عبد المنان شورش صاحب سے کہ تھوڑا سا رہنمائی کر دیں کہ یہ جو ایک سوال بھی اٹھ رہے ہیں اور اس کا جو جواب ہے وہ کیا ہے شریعت کے مطابق۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہت شکریہ عبدالرؤف صاحب، آپ نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جی، اس کے پیچھے ایک باقاعدہ فکر ہے، اچھا یہ فکر ہے باقاعدہ ایک فکر ہے، اور اس کی وجہ سے ہی یہ لوگ سارے اس طرح کے بڑے اپنے زوم کے مطابق تو بڑا وزنی سوال داغ دیتے ہیں وہ، جی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ اہم من بیت العنکبوت ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، وہ یہ ہے۔ اچھا، اکثر ہمارے جو ناظرین ہیں وہ انہیں آپ کو پتہ ہے پاکستانی معاشرہ عربی نہیں آتی، اس کا بس ترجمہ بس یہ ہر اس بات کا ترجمے کی کوشش کریں گے جو ناگزیر ہو جس کا سمجھنا ہمارے ساتھیوں کا۔ جی جی، تو مقصد یہ ہے کہ اس کا کوئی وزن نہیں ہے، یہ جلدی اس سوال کو اڑا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جی، یہ کوئی بہت وزنی سوال نہیں ہے، جس طرح ایک مکڑی کا جالا بڑا ہلکا سا ہوتا ہے، ایسے ہے۔ تو یہ علماء کے ہاں، ہم تو طلبہ ہیں، علماء نے اس کے جواب یوں اس سوال کو اس طرح اڑا دیا ہے یعنی۔ جی، اچھا، اصل میں بات یہ ہے عبدالرؤف صاحب کہ ایک فکر کے لوگ ایسے ہیں، ایک طبقے کی فکر یہ ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ ہمارے نزدیک کوئی بات معتبر نہیں ہے۔ یہ حدیث میں جی اتنا 100 سال کے بعد لکھی گئی اور اس میں فلاں بات آ گئی ہے، فلاں بات آ گئی ہے، اس میں بعض چیزیں انسانی عقل کے خلاف ہیں، تو انہی باتوں میں سے پھر ایک بات وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی سے اگر اس طرح کا بڑا گناہ سرزد ہو گیا تو آپ اس کو فائر کر دیں، جی، یا اس کو آپ بجلی کا کرنٹ لگا دیں، جی، تو یا آپ اس کو زہر کا انجیکشن لگا دیں، یا 10 سال 20 سال عمر قید دے دیں۔ ہاں، یعنی اگر آپ نے لازمی اس کو مارنا ہی ہے تو یوں مار دیں۔ جی، تو یہ حدیث یہ کہتی ہے کہ اس کو بٹے مار کے، پتھر مار کے آپ اس کو قتل کر دیں، قتل کر، تو یہ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ صحیح ہے۔ تو اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ 100 کوڑے مارنے ہیں۔ رجم کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، نہیں، تو اس کا ذکر حدیث میں ہے، تو آپ قرآن مجید کو چھوڑ کے حدیث کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ صحیح۔ تو عبدالرؤف صاحب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جس چیز کا ذکر ہے وہ در حقیقت کنوارے زانی کی سزا کا ذکر ہے، یا کنواری زانیہ کی سزا کا، جو شادی شدہ نہیں ہے ان کا ذکر ہے۔ حدیث بالکل اسی طرح ایک باقاعدہ دین کا ماخذ ہے جس طرح قرآن مجید ماخذ ہے، صحیح، یہ بھی دین کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ جی، آپ حدیث کو چھوڑ، یہ پھر ایک لمبا ٹاپک ہے، اگر حدیث کی حجیت کی طرف ہم چلے جائیں، جی، یہ اس کے لیے ہم کبھی آپ کو پھر تکلیف دیں گے۔ ہاں، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں حدیث میں یہ ذکر آ گیا ہے، میں صرف ایک اس بات کی طرف جانا چاہوں گا جو آپ نے کی ہے کہ عقل کے خلاف ہے یہ بات، جی، اور یہ حقوق انسانیت کے خلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حقوق انسانیت کے عین مطابق ہے۔ اچھا، قتل کرنا وہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ اس طرح دیکھیں، یہ جو جرم ہے، زنا کا جو جرم ہے، اس کو ثابت 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ شریعت میں بھی 2 طریقوں سے یہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے گواہ مل جائیں آپ کو، صحیح، کہ فلاں بندے کو کوئی 4 گواہ کہیں کہ فلاں بندے کو ہم نے زنا کرتے دیکھا ہے، اور زنا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل وہ صراحتاً ذکر کریں کہ ہم نے اس طرح دیکھا ہے کہ بالکل یہ واقعی زنا ہی کر رہے تھے۔ یعنی کوئی بندہ کہتا ہے ہم نے بوسو کنار کرتے دیکھ لیا، جی، یا الگ کمرے میں دیکھ لیا، دونوں کو کپڑے اترے دیکھ لیے، اس سے زنا ثابت نہیں ہو جائے گا۔ اچھا، 4 بندے کہیں کہ ہم نے ان کو بالکل زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو تب جا کے وہ بات، اور یہ ہمارے مسلم سوسائٹی میں ممکن نہیں ہے۔ اچھا، کہ ایک بندہ، جو بندہ بھی یہ غلیظ کام کرے گا وہ چھپ کے ہی کرے گا، ایسی ہے۔ اچھا کوئی ایک دیکھ لے گا نا، وہ جب تک دوسرے کو بلانے جائے گا تو وہ
دوسرا بندہ نہیں دیکھ پائے گا, جی ایسی ہے, تیسرا نہیں دیکھ پائے گا, ایسی ہے, تو 4 گواہوں کا ملنا یہ ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں. اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جتنے بھی زنا کے لیے حدیث میں رجم کا ذکر ہے جن معاملات میں, ان میں ایک کیس بھی گواہوں کی وجہ سے ثابت نہیں ہوا. اچھا ایک بھی گواہ ایک بھی ثابت نہیں ہوا کہ گواہ 4 پورے ہو گئے ہوں. اچھا وہ جتنے بھی ثابت ہوئے ہیں وہ اعتراف جرم کی وجہ سے ثابت ہوئے ہیں. صحیح ہے. اعتراف جرم اگر کر لیتا ہے یہ دوسرا ثبوت کا ذریعہ ہے, اور سب سے بڑا ثبوت ہے. ہاں یعنی 2 ہی ذریعے ہیں جس طرح میں نے کہا, جی, ایک اگر گواہ پورے ہو جائے, جی, اور دوسرا یہ ہے کہ مجرم خود اعتراف کر لے. خود اعتراف کر لے. اچھا اکثر اوقات مجرم کے اعتراف سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے, گواہوں سے ثابت ہو ہی نہیں سکتا. اچھا یہ ایک عقلی بات ہے. صحیح ہے. کہ ہماری مسلم معاشرے میں کم از کم گواہوں کے ذریعے سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا. جی. اچھا اب جب اس نے اعتراف کیا ہے, اب شریعت نے اسے اس کے اعتراف سے رجوع کا حق دیا ہے. اچھا یعنی ایک مرتبہ کسی نے بندے نے کہا کہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا ہے, تو اس کے بعد وہ 2 گھنٹے کے بعد کہتا ہے نہیں جی میں نے نہیں کیا, میں نے جھوٹ بولا تھا, گواہ آپ کے پاس ہے نہیں. اس نے اپنے اعتراف سے دوبارہ رجوع کر لیا ہے, شریعت کہتی ہے اس کو چھوڑ دیں آپ. اچھا اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا اس کے منہ کو سونگو, کہیں اس کے منہ سے کوئی بو شراب کی نہ آ رہی ہو, تاکہ یہ اپنے ہوش حواس میں ہو. جی. اچھا پھر ایک آدمی کو حد لگنے لگی تو وہ بھاگ گیا. اچھا حد لگنے لگی, اعتراف کیا تھا اس نے, جی, وہ بھاگ گیا. اچھا صحابہ کرام نے اس کا پیچھا کیا اور ایک اونٹ کا جبڑا ملا ایک صحابی کو, وہ بھاگتے بھاگتے انہوں نے اس کو مارا تو اس کی یوں کن پٹی پہ لگا اور اس کو وہ مرا, وہ گرا اور وہیں وہ فوت ہو گیا. اچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جب ہم نے یہاں تو بڑا اعتراف کر رہا تھا, جب ہم نے اس کو مارا نا اس کو 2-4 پتھر لگے بھاگ گیا. صحیح ہے. تو ہم نے اس کا پیچھا کیا اور اس کو جا کے اس طرح وہ اس کو مار دیا ہم نے. جی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ اچھا چھوڑ کیوں نہیں دیا, جانے دیتے؟ جانے دیتے. جب بھاگ گیا تھا تو اس کا مطلب وہ اپنے گناہ سے یہ اعتراف سے وہ رجوع کر رہا ہے, تم اس کو چھوڑ دیتے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں آپ عبدالرؤف صاحب, اگر آپ اس کو ایک فائر مارتے ہو, یہ جو رجوع کا حق ہے یہ اس کے پاس رہے گا؟ نہیں رہے گا. یہ آپ اس کو بجلی کا کرنٹ لگاتے ہو, نہیں رہے گا. آپ تو وہ تو رجوع کر ہی نہیں سکتا. اچھا. اور ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کسی بھی وجہ سے اپنی زندگی سے کوئی بندہ اتنا تنگ آ چکا ہے, وہ آ کے کہتا ہے جی مجھ سے زنا ہو گیا ہے, جی, اور حاکم وقت اس کے رجم کا فیصلہ کر دے, اور جو اس کو 2-4 پتھر لگیں گے اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا, وہ کہے گا نہیں جی نہیں میں نے نہیں کیا. اچھا. تو اس کو اس کی زندگی بچ جائے گی, رجوع کر لے گا, رجوع کر لے گا, اس کی زندگی بچ جائے گی. جو اچانک کرنٹ سے اگر وہ مر جاتا ہے اس کو رجوع کا حق نہیں ملے گا, نہیں ملے گا, اس کو کے پاس موقع ہی نہیں ہوگا اس کا موقع نہیں رجوع کروں یا میں اللہ سے توبہ کروں. اور یہی چیز فائر میں ہے, یہی چیز زہر کے انجیکشن میں ہے. جی ٹھیک. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے انسانی حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے. صحیح. انسانی حقوق کو اچھا اس میں ایک اور بات آ جائے گی, پھر اس کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی ثبوت کے ذریعے سے ثابت ہو گیا ہے, گواہوں کے ذریعے سے ثابت ہو گیا ہے, ویڈیو کے ذریعے سے ثابت ہو گیا ہے, یا کسی ایسے ذریعے سے ثابت ہو گیا ہے کہ دیکھو ویڈیو پھر ایک اور طرف بات نکل جائے گی. آج کل ویڈیو میں بڑی ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے, ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو میں یعنی جو ایک ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہوں بھی, شاہدین 4 گواہوں کے ذریعے سے ثابت ہو گیا ایک معاملہ. صحیح. 4 اب اس کو دیکھنا ایسا تو ایک وقت آئے گا نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا قیامت کے دن, قیامت کے قریب لوگ بعض اوقات اس طرح اللہ نہ کرے کہ وہ زنا کریں گے کہ وہ کوئی آنے والا آئے گا اور اسے کہے گا لو تخلی عن الطریق, کم از کم راستے سے تو ہٹ جاتا. اللہ. تو اس طرح کے تو واقعات باہر کے ان کی تو پیشن گوئی کی گئی ہے, یعنی یہ ہونے ہیں. اچھا عبدالرؤف صاحب اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرتا ہے پھر کہ 4 گواہ مل گئے ہیں پورے, جی, آپ اس کو پتھر کیوں مار رہے ہو؟ صحیح ہے. آپ اس کو تو پھر کرنٹ لگا دو نا, اس کے پاس تو رجوع کا حق بھی نہیں ہے. صحیح ہے. تو ہمارے استاد شیخ رفیق اطہری صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, تو بھائی اگر 4 گواہ مسلم سوسائٹی میں وہ اتنا بڑا گناہ کے اوپر اتنا بڑی جرأت کر رہا ہے کہ 4 گواہ آئے اور انہوں نے اس کو دیکھ لیا, یعنی اعلانیہ گناہ کا, اس کا مطلب وہ مرتکب ہو رہا ہے, بھائی وہ تو معاشرے کا پھر ناسور ہے. ناسور ہے. ایسے بندے کے لیے چاہیے, ایسے مسئلے بندے کو تو ریاست باقاعدہ جو ہے وہ نشان عبرت بنا دے. جی.
ایسا بندہ کیا رحم کا مستقبل ہے، رحم کا مستحق ہے کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس کے اوپر تو بڑا رحم کرنا چاہیے تھا، اور یہ رحم کا مستحق ہی نہیں ہے۔ اور واقعی اگر کسی کو اگر کوئی گولی لگتی ہے، ہاں، اگر اس کا موازنہ کیا جائے، اگر کسی کو رجم کیا جاتا ہے نا، یقین کریں رجم کی حالت اگر کوئی دیکھتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہاں، ہیں، یہ بات یقین کریں اس کی جو میں ایک لفظ اس کو استعمال کروں، ہوس جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے اسی وقت، جی جی بالکل، وہ کبھی جرت نہیں کرتا۔ جی جی ابھی بھی ہمارے کچھ ایسے ایک ہیں مسلم ممالک جہاں پہ یہ رجم دیا جا رہا ہے، لیکن وہاں پہ جب کوئی دیکھنے والے جو ناظرین ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں ان کو، یقین کریں ان کی جو ہوس وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ان کا کبھی دل نہیں کرتا اس وجہ سے کہ یار میں رجم سے بچ جاؤں اور مجھ سے یہ گناہ نہ ہو۔ بہرکیف ہمارے معلومات میں ایسے کوئی مسلم ممالک جی ہماری معلومات میں تو نہیں ہے، جی لیکن بہرکیف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا بندہ اگر ہے تو وہ رحم کے قابل نہیں ہے، جی تو اس کے اوپر اگر کوئی بندہ رحم کی بات کرتا ہے نا تو اسے پھر اپنا اسے سلیم الفطرت ہی نہیں ملی، وہ خود سلیم الفطرت نہیں ہے جو ایسے بندے کے لیے بھی کہتا ہے کہ اس کے اوپر بھی رحم کیا جائے۔ صحیح، واللہ اعلم۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو یہ ایک سوال تھا، اس کا جواب بھی آپ کو مل گیا۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اور میرے سمیت آپ کو بھی اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔